بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ڈیسائفر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا بات کر لیں. گو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہر وقت آپ لوگ کشمیر کرتے رہتے ہیں, ہونا تو کچھ ہے نہیں, ویسے ہی آپ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کی باتوں سے کچھ نکلتا تو ہے نہیں, تو کیا فائدہ ہے, اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہمارے لیے ایک بڑا اہم ایک ایشو ہے, اور یہ صرف کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو ہے نہیں. اگر زمین کا معاملہ ہوتا تو ناظرین کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن چونکہ یہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں 8 سے 9 ملین جو ویلی میں لوگ رہ رہے ہیں, پھر جموں میں ایڈ کر لیں تو 12 ٹوٹل اس وقت آبادی جو کہتے ہیں کشمیریوں کی وہ تقریباً 22 سے 23 ملین کے قریب ہے پوری دنیا میں, اور کچھ پاکستان میں ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہیں. تو یہ ان کی آزادی کا معاملہ ہے, اور چونکہ پاکستان ان کا وکیل ہے, جب سے پاکستان بنا اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو میں آج ذرا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سے ہمارے لوگوں کو جو بھارت بات کرتا ہے, جو بھارت نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمارے ہاں لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے. گو کہ میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا معاملہ ہے کہ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں, وہ بھی رجحان کم ہوتا جا رہا ہے کتابیں پڑھنے کا. تو میں نے کہا کہ چلیے آج ڈیسائفر کے تھرو ہی کچھ 5-6 ایسے ایشوز ہیں جن پہ میں بات کروں, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو خدشات ہیں یا جو بھارت کا جو نیریٹو ہے کشمیر پہ, اس کو ہم کس طرح کاؤنٹر کریں. اور یہ کوئی ہم چیزیں بنا نہیں رہے, یہ تاریخ اور جو حقائق ہیں اس کی بنیاد پہ ہم بات آج کریں گے. جو بھارت کے 3-4 پوائنٹس ہیں کشمیر کو لے کر, وہ کیا ہیں اور ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ, ایون بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو کہ براہ راست کشمیر سے متعلق بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی صحیح کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہوتا, اس لیے ہمارا نیریٹو بکتا نہیں ہے, یا ہمارے نیریٹو پہ لوگ اس سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس پہ یقین نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ دینے کو نہیں ہوتا. بلکہ میں پچھلے دنوں ایک وی لاگ تو نہیں, ایک کلپ وائرل ہوا تھا. امریکہ میں ایک تھنک ٹینک تھا, وہاں کشمیر پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو ایک خاتون ہیں کرسٹیان فیئر, وہ اس سیمینار میں اس کو ایڈریس کر رہی تھیں. تو جب کویسچن آنسر سیشن شروع ہوا تو ایک ہمارے پاکستانی یا کشمیری بھائی نے وہاں اٹھے اور انہوں نے سوال کر دیا کہ جی بھارت تو کشمیر پہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے ان پہ عمل ہی نہیں کر رہا, عمل کرے اور پلیبسسائٹ کرے اور یہ کرے اور تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. تو وہ خاتون جو بیٹھی تھیں پینلسٹ, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر پہ سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں وہ ہے کیا, وہ تو پاکستان نہیں اس پہ عمل درآمد کر رہا, اگر پاکستان عمل درآمد کرے تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. اب اس کا جواب وہ جن صاحب نے سوال پوچھا, چونکہ ان کو تاریخ کا علم نہیں تھا یا ان کو جو ٹیمپلیٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا کشمیر پہ, تو ان کے پاس کوئی اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں تھا. تو میں نے اس لیے سوچا کہ آج تھوڑا سا میں کشمیر پہ ایکیڈیمک جو ہے وہ بات کرتا ہوں. دیکھیے, پہلا تو یہ ہے کہ بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے, جو الحاق کا ایک دستاویز ہے, اس پہ دستخط کیے, اور اس کے بعد جو ہے جو چونکہ ٹرائبلز جو تھے یہاں سے لشکر گیا 22 اکتوبر کو قبضہ کرنے کے لیے جموں اور کشمیر پہ, اور مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر کو انسٹرومنٹ ایکسیشن پہ دستخط کیے. تو ہم نے 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں سری نگر بھجوائیں, اور وہ ہمارے قانونی اعتبار سے بالکل صحیح عمل تھا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو میں بلکہ بھارت کے جو میرے دوست ہیں ان کو یاد دلاتا چلوں. ایک تو یہ دیکھیے کہ 12 اکتوبر
1947 میں جموں اور کشمیر کے اس وقت جو ریاست ہے اس کے جو رولر ہیں مہاراجہ ہری سنگھ، وہ بھارت کے پریشر میں آ کر اپنا پرائم منسٹر تبدیل کرتے ہیں. جنک سنگھ کی جگہ وہ لاتے ہیں ایک صاحب ہیں مہر چند مہاجن. یہ مہر چند مہاجن جو ہیں ان کو جموں اور کشمیر کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، اور ان کو اسی مقصد کے لیے لایا جاتا ہے کہ وہ جموں اور کشمیر کی جو ریاست ہے اس کا الحاق کروائیں بھارت کے ساتھ. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھارت اور پاکستان معرض وجود میں آ رہے تھے تو اس وقت تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 565 پرنسلی اسٹیٹس تھیں بھارت میں، پورے بھارت میں 565 کے قریب، اور ان تمام پرنسلی اسٹیٹس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کو جوائن کریں یا بھارت کو جوائن کریں. اور دو اس میں بنیادی آپ کہہ لیجئے کہ اصول رکھے گئے تھے. ایک تو یہ کہ اس ریاست کی جو آبادی ہے اگر وہ میجورٹی اکثریت ہندوؤں کی ہے تو وہ بھارت کو جوائن کر لیں، اور اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ پاکستان کو جوائن کر لیں. اور دوسرا اصول یہ رکھا گیا تھا کہ وہ جیوگرافیکلی کنٹیگوس ہوں، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ایک پارٹ ادھر ہو اور وہ ایک ادھر ہو، وہ ممکن نہیں ہے. گو کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں 1000 میل کا ڈسٹنس تھا، لیکن وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. لیکن اصول یہی تھا کہ یہ دو پرنسپل رکھے تھے کہ ان کی بنیاد پہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں وہ فیصلہ کریں. اب جو کشمیر کی آبادی جو ہے اس وقت جو ریاست ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جب اس وقت 1947 میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 88% کے قریب مسلمان تھے، اور جو اس کی جغرافیائی جو حیثیت تھی، پروکسیمیٹی، جو سارا ٹریڈ ہوتا تھا سری نگر اور پنڈی کے درمیان تھا. اکنامکلی جو ہے کشمیر جو پاکستان بن رہا تھا اسی پہ ڈیپینڈنٹ تھا. تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ جموں اور کشمیر وہ بھارت کا حصہ بنتا. لیکن چونکہ جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ، خاص طور پہ نہرو، وہ خود چونکہ ہندو پنڈت تھے، کشمیری تھے، تو ان کا ایک خاص وہ تھا کہ جی جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بڑی سازش کی، اور اسی سازش کا حصہ بھی یہ نکلا کہ جو گرداسپور تھا، جو پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ تھا، وہ بنیادی طور پہ مسلم اکثریت ڈسٹرکٹ تھا، وہ پاکستان کے پنجاب میں آنا چاہیے تھا اسے. لیکن ریڈ کلف کمیشن جو بنا، جس نے باؤنڈری لگائی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں یہی شخص جو مہر چند مہاجن تھے، یہ ریڈ کلف کمیشن میں بھارت کو یا انڈین کانگریس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. تو جب ریڈ کلف مشن بنا، اس نے جب باؤنڈری ڈراز کی تو جو گرداسپور کا ڈسٹرکٹ تھا وہ بھارت کے حوالے کر دیا. اچھا، اب گرداسپور ڈسٹرکٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے. گرداسپور ڈسٹرکٹ واحد ایک ذریعہ ہے، آپ کہہ لیجئے کہ روڈ، جس سے آپ جموں اور کشمیر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ایک واحد تھا. اس لیے گرداسپور کو ریڈ کلف کمیشن نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بھارت کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ گرداسپور پاکستان کے پنجاب میں شامل نہ ہوتا. لیکن وہ پہلے سے ان کی سازش تھی کہ ہم نے جو ہے جموں اور کشمیر کو زبردستی لینا ہے یا اس کا الحاق کروانا ہے بھارت کے ساتھ. اچھا، مہر چند مہاجن جو ہیں، ریڈ کلف کمیشن جب یہ اپنا کام کر لیتا ہے تو ان کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں 12 اکتوبر 1947 کو جموں اور کشمیر کی ریاست کا. پھر یہ چالیں چلتے ہیں، اور یہ اور وی پی مینن جو کہ سیکرٹری تھے اس وقت بھارت کے منسٹری آف اسٹیٹس میں، انہوں نے یہ ولبھ بھائی پٹیل جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے بھارت، اور نہرو ان کے ساتھ، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سازش تیار کی. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ 11 اگست کو اس وقت جو پرائم منسٹر تھے ریاست جموں اور کشمیر کے، جنک سنگھ، وہ ایک خط لکھتے ہیں ہماری لیڈرشپ کو پاکستان میں اور بھارت کی لیڈرشپ کو کہ جی ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم بھارت کو جوائن کریں گے یا پاکستان کو جوائن کریں گے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں دونوں ممالک کے ساتھ، اور اس وقت تک ہم
ہمیں یہ ٹائم چاہیے. تو پاکستان چونکہ ہماری نیت ٹھیک تھی اور ہمیں معلوم تھا کہ جموں اور کشمیر ہمارے ساتھ آ کر ہی ملے گا، کیونکہ 88% جو ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے ہمارے ساتھ، اس کے روابط بھی ہیں، جغرافیکلی بھی ہم اس کشمیر ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے فوراً اس کو اپروو کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا جموں اور کشمیر کی ریاست کے ساتھ. لیکن بھارت نے وہ کام نہیں کیا، کیونکہ بھارت کی شروع سے ہی نیت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے بھارت نے یہ سارا کام، اس نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو پوسٹ پون کرتا رہا. اس دوران بھارت نے یہ کام کیا کہ ہمیں چونکہ ہمارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اب بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم نے لشکر بھجوائے، اور بھارت نے پھر مہاراجہ ہری سنگھ پھر جموں بھاگ گیا سری نگر سے، اور پھر اس نے الحاق کی دستاویز پہ دستخط کیے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان لشکر تو بعد میں گئے 22 اکتوبر کو، اس سے پہلے پٹیالہ ریجمنٹ کی فورسز سری نگر میں موجود تھیں 17 اکتوبر کو. یہ بھی مہر چند مہاجن کا ہے کمال تھا. تو بھارت کی فورسز پہلے ہی موجود تھیں، تو پاکستان میں آبویسلی ہمیں خدشات تو ہمیں ہوئے کہ کہیں بھارت اس کو ہڑپ ہی نہ کر لے. تو ہم نے آبویسلی پھر یہاں سے لشکر گئے، یہ الگ بات ہوئی. اور ابھی تک میں ذرا اس معاملے کو سمجھ نہیں پایا کہ ہم بارہمولہ تک ہم لوگ چلے گئے تھے، ہماری فورسز کہہ لیں یا جو ہے ہمارے جو ٹرائبل لشکرز آئے تھے. بارہمولہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 32 میل شارٹ آف سری نگر ہے، اور سری نگر میں کوئی ایئرپورٹ اس زمانے میں تھا نہیں، ایک ایئر فیلڈ تھی. اگر ہم اس وقت سری نگر ایئر فیلڈ تک پہنچ جاتے، مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیوں 32 میل جو ہے وہ شارٹ رک گئے اس وقت. لیکن اگر ہم وہاں پہنچ جاتے تو آج پورا کشمیر ہمارے ساتھ ہوتا. لیکن وہ چلیے اب ماضی کی باتیں ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو بھارت نے یہ شرارت کی کہ اس نے اپنے پٹیالہ فورسز وہاں پہ ریجیمنٹ ایک بھجوائی تاکہ وہاں پہ حالات قابو میں کرے. جب ہمارے خدشات بڑھے اور بھارت نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ پہ بھی دستخط نہیں کیے، تو آبویسلی ہمارے لیے اور کوئی راستہ رہا نہیں. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے قانونی اعتبار سے. بھارت کہتا ہے کہ جی یہ مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ جو الحاق کی دستاویز ہے اس پہ دستخط کیے 26 اکتوبر کو، اور اس کے بعد قانونی جواز بھارت کے لیے بن گیا کہ وہ اپنی فوجیں کشمیر بھیجوائے. اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو میں نے کہا مہر چند مہاجن اور وی پی مینن جو کہ بہت کلوزلی کوآرڈینیٹ کر رہے تھے ان سب کو، تو ایک عجیب بات ہوئی. اور یہ بات یوں ہوئی کہ اگر آپ وی پی مینن کی کتاب پڑھیں جو کہ 1954 میں آئی، اور اس کا نام تھا دا اسٹوری آف دا انٹیگریشن آف انڈین اسٹیٹس، اس میں وہ یہ کلیم کرتا ہے وی پی مینن کہ جی یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ 26 اکتوبر کو سائن ہو گیا تھا. لیکن دوسری طرف مہر چند مہاجن جو بعد میں 1954 میں، اگر مجھے یاد صحیح آ رہا ہے، وہ بھارت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی بنے. ان کو پھر انعام بھی دیا گیا نا، ریوارڈ بھی دیا گیا جو انہوں نے کام کیا. وہ اپنی کتاب، ان کی کتاب 1960 میں پبلش ہوتی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے لکنگ بیک. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 27 اکتوبر کو سائن ہوا. اب ہم وی پی مینن کی بات پہ اعتبار کریں یا مہر چند مہاجن کی بات پہ اعتبار کریں، کیونکہ دونوں انوالوڈ تھے، بٹ ایک کا کلیم یہ ہے کہ 26 اکتوبر کو سائن ہوتا ہے، دوسرا کلیم یہ کرتا ہے کہ یہ 27 اکتوبر کو ہوتا ہے. کیونکہ اگر 27 اکتوبر کو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کی فوجیں پہلے آئیں اور انسٹرومنٹ بعد میں سائن ہوا، تو ان فوجوں کا آنا بذات خود غیر قانونی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیبیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ پہلی تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی نے آج تک یہ اوریجنل جو ہے انسٹرومنٹ آف فکسیشن دیکھا نہیں. پہلی بار جو ہمیں اس کا ایک امیج نظر آیا وہ ولبھ بھائی پٹیل کے پیپرز ہیں جو ارلی 1970s میں چھائے ہوئے، تو اس میں ایک کاپی نظر آئی اس کی. بس وہی کاپی ہے، یو این کے پاس ہی وہی کاپی ہے. لیکن اب اس لیے اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ 1947 کے بعد جب بھارت اس کو 1 جنوری 1948 کو لے کر گیا یو این سیکیورٹی کونسل میں، یہ معاملہ خود ہی لے کر گیا
کہ یہاں پاکستان نے ایگریشن کیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر بھارت ان بے شمار قراردادوں کا حصہ بھی ہے کہ اس نے کمٹ کیا کہ ہم یہاں پہ پلیبسٹ کرواتے ہیں, ریفرینڈم کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے ناظرین یہ پلیبسٹ جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ حیدرآباد کو دیکھیں جو اس وقت ریاست تھی, وہاں پہ جو ہے آبادی جو اکثریت کی تھی وہ ہندو تھی, مسلمان کم تھے, لیکن جو رولر تھے نواب وہ مسلمان تھے. اور حیدرآباد اس وقت جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس تھیں 565 سب سے امیر ترین اسٹیٹ تھی. ان کا رجحان یہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو جوائن کریں گے, لیکن وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. اور انہوں نے پھر بھارت نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا, لیکن سال ہونے سے پہلے ہی بھارت نے حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا حیدرآباد پہ. اسی طرح جوناگڑھ کی ریاست کا بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جوناگڑھ کے بھی جو نواب تھے وہ مسلمان تھے اور اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی, لیکن جوناگڑھ کے نواب نے فوراً ایکسیشن کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہم ملنا چاہتے ہیں, اور ہماری حکومت نے بھی فوراً منظور بھی کر لیا. لیکن بھارت کو وہ بات پسند نہیں آئی. بھارت نے اپنی فوجیں بھیجوانے ستمبر میں 1948 میں, پھر وہاں ریفرینڈم کروایا, اور آبویسلی چونکہ آبادی اکثریت ہندوؤں کی تھی تو انہوں نے بھارت کے حق میں فیصلہ کیا. تو اب یہاں بھی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پلیبسٹ ہوتا, اور بھارت نے اس کو منظور بھی کیا. بلکہ اگر آپ پورا UN کا دیکھیے 1953 میں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم شاید محمد علی بوگرا تھے, وہ 1953 میں بھارت بھی گئے نہرو کے ساتھ, وہاں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں اور نہرو بار بار یہی کہتے رہے کہ جی ہاں یہاں پلیبسٹ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ 1953 کی بات میں کر رہا ہوں. تو کوئی وجہ نہیں ہے. اب چونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جب بھی ہوا سو ہوا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اپنے کمٹمنٹ دی پاکستان کو, کشمیریوں کو اور عالمی قوتوں کو اور یونائٹڈ نیشنز کو کہ وہاں پہ پلیبسٹ ہوگا اور ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ آیا کشمیری پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کو, بھارت کو, کیونکہ ان کا یہ حق ہے, حق خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے. یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی ہے, ان کے چارٹر کے مطابق بھی ہے, پھر جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے UN کا اس کے مطابق بھی ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی نہیں اب یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن چاہے وہ 26 کو ہوا یا 27 کو ہوا. لیکن میں آرگومنٹ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس کی حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی مہاراجہ ہری سنگھ نے تو خود ہی یہ کیا اور 26 کو کیا, تو اس میں کوئی پیچھے سازش نہیں تھی. لیکن سازش تھی جو کہ گرداسپور سے شروع ہوئی, ریڈ کلف ایوارڈ سے شروع ہوئی, اس کے بعد مہر چند مہاجن کا پرائم منسٹر بننا اس بات کی بالکل عکاسی کرتا ہے, اس بات کو مطلب بغیر کسی ڈاؤٹ کے کہ بالکل پہلے دن سے ہی یہی ان کے جو ہے ارادے تھے کہ جموں اور کشمیر کو ہم نے بھارت کا حصہ بنانا ہے. اور چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ کی بھی کہ اس کی اور شیخ عبداللہ جو اس وقت کی نیشنل کانفرنس تھی, ان کی فیلنگ یہی تھی کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں گے, ہم نہ پاکستان کو جوائن کریں گے نہ بھارت کو. لیکن جو میجورٹی تھی لوگوں کی, ان کا ایک رجحان بھارت پاکستان کی جانب تھا. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پلیبسٹ ہو جاتا, لیکن اب پلیبسٹ کیوں نہیں ہوا, یہ ایک بڑی زبردست کہانی ہے. اس کا بھی بھارت پاکستان ہی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ پاکستان نے چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری نہیں کی, اس لیے وہاں پہ پلیبسٹ نہیں ہو پایا. اس معاملے پہ آ کر میں آپ کو تھوڑا سا ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آ کر پھر جو دوسرے بھارت کے آرگومنٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی دوستو, ویلکم بیک. اچھا, ایک اور آرگومنٹ بھارت کی جانب سے کشمیر کے متعلق آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی پاکستان نے خود ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری نہیں کی, تو بھارت تو کیوں الزام دیتا ہے کہ بھارت وہاں پہ پلیبسٹ نہیں کروا رہا. اچھا, وہ اس ضمن میں وہ ایک
قرارداد ہے جو کہ 13 اگست 1948 میں منظور ہوئی تھی، اڈاپٹ ہوئی تھی، وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی نہیں تھی، یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان نے قرارداد، لیکن وہ یونائٹڈ نیشنز جو کمیشن تھا فار انڈیا اینڈ پاکستان وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ہی بنایا تھا کہ تاکہ وہ کشمیر کے تنازع کو حل کرے. تو اس کمیشن کی ایک قرارداد تھی 13 اگست 1948 کی، جس میں کمیشن نے یہ کہا کہ جی پاکستان جتنے بھی اس کے آرمی ہے، ٹروپس ہیں اور ٹرائبلز ہیں، ان کو وہاں سے وڈرا کرے تاکہ پلیبسٹ کے لیے راہ ہموار ہو سکے. بات بالکل ٹھیک کرتا ہے بھارت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھارت جو لوگ اس سارے معاملے سے منسلک ہیں، متعلق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان نے یہ ریزولوشن ایکسیپٹ نہیں کی. پاکستان کو بڑے تحفظات تھے، ہمارے خود خدشات بھی تھے کہ اگر ہم نے اپنے ٹروپس وڈرا کر لیے آزاد جموں اور کشمیر سے تو پھر یہ ہوگا کہ بھارت دوبارہ اپنی فوجیں بھجوا کر ان علاقوں میں بھی قبضہ کر لے گا. تو ہم نے اس کو چیلنج کیا، ہم دوبارہ یو این سیکیورٹی کونسل کے پاس گئے. اس دوران اور بہت سی چیزیں ہوتی رہیں. سر اوون ڈکسن پروپوزل آئی، جرن میکناٹن نے پروپوزل تھی، بہت سی چیزیں ہوتی رہیں، لیکن ہم نے اس سے ایگری نہیں کیا. اور پھر بالآخر ایک پروپوزل بنی جس کے تحت یہ پروپوز کیا گیا کہ پاکستان کو اجازت دی جائے کہ وہ 3 سے 6 ہزار فوجیں اپنی رکھے آزاد جموں اور کشمیر میں، اور بھارت کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ 12 سے 18 ہزار ٹروپس مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رکھ سکتے ہیں. اس پروپوزل اگر آپ دیکھیں تو یہ پروپوزل پھر ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد آتی ہے، قرارداد نمبر 98 جو کہ 23 دسمبر 1952 کو اڈاپٹ ہوتی ہے. اور یہ کمیشن کی قرارداد نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کونسل کی اپنی ریزولوشن ہوتی ہے جس میں یہ پروپوزل ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان نے قراردادوں پہ عمل نہیں کیا بالکل غلط ہے، بالکل ایک لحاظ سے مس لیڈنگ ہے. اور پھر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا پروگرام میں کہ اس کے بعد بھی ہمارے وزیر اعظم یہاں سے گئے 1953 میں بھارت، وہاں نہرو سے ملاقاتیں ہوئیں. اس وقت بھی نہرو نے اور اس کے بعد بھی کئی ریلیز میں ریڈیوز پہ 1952 کے بعد بھی انڈیا میں یہی کہتا رہا کہ جی ہم پلیبسٹ کروائیں گے. تو اب یہ کہنا کہ پاکستان نے پاسداری نہیں کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بات کہاں سے نکلتی ہے، کیونکہ 1952 کی جو ریزولوشن نمبر 98 ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل نے پاکستان کی پروپوزل کو مانا اور وہ اس قرارداد میں اس پروپوزل کو شامل بھی کیا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اور اگر بھارت کبھی آرگیو کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ بڑا ایک فیکچول ہمارے پاس چیز ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ ایک ہمارا کوئی تخیل ہے یا ہم کوئی بات بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے. آپ جائیے یو این سیکیورٹی کی ریزولوشنز نکالیے اور آپ کو اس میں سب چیزیں یہ مل جائیں گی. ہم کوئی اپنے آپ سے تو یہ باتیں نہیں بنا رہے. تیسری بات جو بھارت کرتا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ جی یہ تو اب شملہ ایگریمنٹ کے بعد تو یہ اب بائیلیٹرل ایشو ہو گیا ہے. یہ تو پاکستان یہ کیوں ہر سال یونائٹڈ نیشنز چلا جاتا ہے اور وہاں اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر کرتا ہے، اس سے پورا جو ہے ایٹماسفیئر خراب ہو جاتا ہے. تو یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو بائیلیٹرل ایشو ہے اور اس کو ہم نے بائیلیٹرلی حل کرنا ہے. اور وہ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ جو شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا 2 جولائی 1972 میں، ایسے مجھے بھی شملہ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور جہاں پہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا وہاں اس جگہ بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. وہ بھی ایک تھنک ٹینک ہے، بڑا زبردست وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو یہ اس کو کوٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی تھوڑے سے بڑے سمپل لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، ہم بھی بھارت کے اس آرگومنٹ کو مان لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جی ہاں یہ پاکستان نے تو شملہ ایگریمنٹ میں کہہ دیا تھا کہ یہ ہم بائیلیٹرل ایشو ہے اور اس کو ہم بائیلیٹرلی ہی سالو کریں گے. اچھا مجھے کوئی بتائے کہ اس شملہ ایگریمنٹ میں کہاں یہ لکھا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام اس ذہن میں نہ رہے.
دیکھیے جو ایک تو شپو ہے آرٹیکل 1 جو ہے، اس کے بعد اگر آپ پڑھیں اس شملہ ایگریمنٹ کے تو سب آرٹیکل 1 ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے that the principles and purposes of the Charter of the United Nations shall govern the relations between the two countries. لیکن ایک شروع ہی اس سے ہو رہا ہے کہ یو این چارٹر جو ہے اور جو پرنسپلز اور پرپسز ہیں یو این چارٹر کے، وہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو گورن کریں گے، وہ ہمیں ڈائریکشن دیں گے. بڑی زبردست بات ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف ہے، بھارت جو دوسرا پیراگراف ہے اس کو بناتا ہے اپنا آرگومنٹ کا بیسس. وہ کہتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے دیکھیے پاکستان کو اب کوئی اجازت، یہ بائی لیٹرل ایشو ہو گیا ہے اور پاکستان میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے بین الاقوامی فورمز پہ اس مسئلے کو اٹھائے. اب یہ لینگویج کیا کہتی ہے ذرا پڑھ لیتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. That the two countries are resolved to settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon between them. اب اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جموں اور کشمیر جو ہے وہ بائیلیٹرل ایشو ہو گیا ہے؟ اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو بائیلیٹرل نیگوسیشنز کے تھرو حل کریں گے پیسفلی، پرامن طریقے سے. اب ایک ایشو انٹرنیشنل ایشو ہے، اس میں یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اور ہم اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہم بائیلیٹرلی اس کو سالو کریں گے پیسفلی. اتنی سی بات ہے. ہم نے یہ کہاں کہا ہے کہ بائیلیٹرل ایشو ہو گیا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ بائیلیٹرلی ہم اس کو ریزالو کریں گے. اور اوپر ہم یو این چارٹر کی بات کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے یو این ریزولوشنز جو ہیں ان کی بات بھی کر رہے ہیں جو کشمیر کی. تو کہاں ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے؟ مطلب انڈین پروپیگنڈا دیکھیے کہ بہت سے پاکستانیوں کے ذہن بھی یہ بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. بلکہ میں پچھلے ہفتے ایک سیمینار کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے، یہی بات کر رہے تھے کہ یہ تو بائیلیٹرل ایشو ہے. بلکہ ایک یو کے کی ایک اسکالر تھیں، وہ اس سیمینار میں زوم کے ذریعے سے لنک تھیں، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. تو میں نے ان کی تصحیح کی کہ یہ بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے محترمہ، ہم نے صرف یہ ایگری کیا ہے کہ ہم اس کو بائیلیٹرلی سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس کو کہیں اٹھا نہیں سکتے، اس نے کہاں لکھا ہے کہ پاکستان اس کو مینشن ہی نہیں کرے گا، فورمز میں اٹھائے گا نہیں. اور بائیلیٹرلی کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اگلے 200 سال تک انتظار کرتے رہیں کہ جی ہم نے بائیلیٹرلی اس کو سالو کرنا ہے؟ اگر پاکستان کے ساتھ بھارت انگیج ہی نہیں ہوتا، کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، تو ہم کیا کریں؟ ہم الاؤ کر دیں اس کو کہ جی آپ کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی جاری رکھیے، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کرتے رہیے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نے تو کمٹ کر لیا ہے کہ جی ہم بس بائیلیٹرلی اس کو ڈسکس کریں گے، اب ہم اس کو کہیں اور مینشن نہیں کر سکتے. یہ تو ہو نہیں سکتا اور نہ کبھی ہوتا ہے. بائیلیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس کو بڑا ایک سیریسنس اور پرپس دکھائیں گی اور سنسیریٹی کے ساتھ انگیج ہو تاکہ اس مسئلے کا حل نکل آئے. اگر بھارت سملہ ایگریمنٹ کی یہی ایک شکل لے کر ہمارے سامنے ہمیں بتانے کی کوشش کرے گا کہ جی یہ تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ کہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کرے اور اس کو حل کرے، تو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہے جس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. تو جو پاکستان باہر دنیا میں کشمیر پہ بات کرتا ہے یا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس کی بات کرتا ہے یا ہیومن رائٹس کونسل میں بات کرتا ہے، تو بالکل ہم جائز طریقے سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس کو بائیلیٹرل ڈسکس کر گیا. معاملہ یہ ہے کہ بائیلیٹرلی بھارت اتنی پری کنڈیشنز لگا دیتا ہے بائیلیٹرل ٹاکس میں کہ وہ بات تو کہیں آگے بڑھتی ہی نہیں ہے. وہ ہر دفعہ ہم ایک قدم آگے لیتے ہیں پھر 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے. تو سمجھ نہیں آتا کہ بھارت کی چونکہ یہ چالیں ہیں، بھارت بڑے عرصے سے یہ چالیں چل رہا ہے، اسی لیے یہ تنازع ابھی تک حل نہیں ہو پایا. اگر بھارت سیریس ہوتا، پلیبسٹ کرواتا تو شاید یہ معاملات حل ہو جاتے. ایک اور آرگومنٹ بڑا دیا جاتا ہے دوستو اسی ضمن میں کہ جی پاکستان نے بھارت نے تو بڑی زبردست کوشش کی. 1999 میں وزیر اعظم واجپئی آئے
اور واگا کے تھرو، اور انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور 21 فروری 1999 کو لاہور ڈکلیریشن بھی ہوا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے سملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کارگل کا ڈرامہ رچا دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ اس شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی پاکستان نے نہیں کی، بھارت نے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سب آرٹیکل 2 میں لکھا ہے کہ پینڈنگ دا فائنل سیٹلمنٹ آف اینی آف دا پرابلمز بٹوین دا ٹو کنٹریز neither side shall unilaterally alter the situation and both shall prevent the organization, assistance or encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relations۔ یعنی یہ کہ کوئی بھی ملک، پاکستان ہو یا بھارت ہو، ہم یک طرفہ طور پہ کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اسی میں آگے پیرا 4 میں اور اس کا سب آرٹیکل 2 میں یہ لکھا ہے کشمیر کے حوالے سے کہ the line of control resulting from the ceasefire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally irrespective of mutual differences and legal interpretations۔ یعنی کہ جو لائن آف کنٹرول ہے پاکستان کے کشمیر، جو ہمارے آزاد جمہور کشمیر اور جو مقبوضہ جمہور کشمیر، اس کے درمیان کوئی بھی یونیلیٹرلی اس کو تبدیل نہیں کرے گا یک طرفہ طور پہ۔ لیکن کیا ہوا؟ بھارت نے 1984 میں سیاچن پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ لائن آف کنٹرول ٹھیک ہے، اس کے بعد کا حصہ ہے جہاں کے کوئی لوگ رہتے ہی نہیں ہیں، لیکن بھارت نے تبدیلی تو کی 1984 میں یونیلیٹرلی، اور آج تک سیاچن میں ہماری فوجیں وہاں پہ ہیں۔ تو ہمیں کوئی بتائے کہ کارگل پہ اگر ہم نے دوبارہ کوئی اقدام وہ علاقے واپس لینے چاہے تو ہم نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اصل خلاف ورزی تو شروع کی بھارت نے 1984 میں جب انہوں نے سیاچن پہ قبضہ کیا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، 2-3 اور آرگومنٹس بھارت کے ہیں، اس پہ آگے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، بھارت ایک اور بات بھی کرتا ہے کہ جی اب تو ہمارا ٹوٹ انگ ہے، اور 22 فروری 1994 کو بھارت کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی اور کہا کہ جی جو آزاد جمہور کشمیر اور گلگت بلتستان ہے اس کو بھی جموں اور کشمیر کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ بھی بھارت کو ملنے چاہیے، اور چونکہ یہ ٹوٹ انگ ہے ہمارا، انٹیگرل پارٹ ہے، تو اس پہ اب کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ 1994 کی بات ہو رہی ہے، وہاں جب بھارت کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی تھی۔ اب بھارت سے کوئی پوچھے کہ چلیے جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ آپ کا ٹوٹ انگ ہے، تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ 1994 کے بعد کیوں کشمیر بات چیت کر رہے تھے؟ کیوں ہر ڈاکومنٹ میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی جموں اور کشمیر کے معاملے کو حل ہونا چاہیے؟ پھر کیوں آپ نے جو پرویز مشرف صاحب کا 4 پوائنٹ فارمولا تھا اس کو آپ نے کیوں ایگری کیا، اس پہ آپ کیوں بات کر رہے تھے؟ تو بھارت کے مطلب کوئی پوزیشن میں کنسسٹنسی ہی نہیں ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے، ہم اس پہ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، دوسری طرف وہ پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں انگیج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آپ جو بھی ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھیے، 2-3 ڈاکومنٹس کے علاوہ، ایک تو شرم الشیخ میں جو 16 جولائی 2009 کو ایشو ہوا جب پرائم منسٹر منموہن سنگھ اور یوسف رضا گیلانی ہماری جانب سے پرائم منسٹر تھے، یا پھر اوفا میں 10 جولائی 2015 کو اڈاپٹ ہوا پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان، اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے، لیکن باقی جتنے بھی آپ لاہور ڈکلیریشن دیکھیں، جتنے باقی ڈاکومنٹس آپ دیکھیے، اس میں جموں اور کشمیر کا اسپیسیفکلی ذکر ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے، ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے کشمیر پہ، یہ تو بالکل ایک لحاظ سے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ پاکستان بھارت کشمیر بات کرتے بھی رہے ہیں، اور کمپوزٹ ڈائیلاگ کو جو 1997 میں ہم نے ایک فریم ورک بنایا تھا، اس میں آپ دیکھیے کشمیر کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے پیس اور سیکیورٹی اور کشمیر کے ڈسپیوٹ کو۔ اسی طرح اور بھی ڈاکومنٹس ہیں، لاہور ڈکلیریشن آپ دیکھ لیجئے، اس میں بات ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمارا ٹوٹ انگ ہے اس لیے ہم اس سے بات چیت نہیں کرتے۔ ایک ڈسپیوٹ ہے، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے،
جس پہ UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب وہ جو ہے سلوشن جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہے. اب تو چونکہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد مزید شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی, یونیلیٹرل اس کو تبدیل کر دیا. بھارت جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا پورا ایک اسٹیٹس تھا اس کو ہی تبدیل کر دیا. تو اب تو آبویسلی بھارت یہی کہے گا کہ جی اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے جو یک طرفہ اقدامات ہیں کیا اس سے جموں اور کشمیر کا تنازع ختم ہو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. بھارت جو بھی کرتا رہے, پھر بھارت ایک اور آرگومنٹ بھی دیتا ہے دوستوں کے جی ہم پاکستان میں کس سے بات کریں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہاں پہ کون ہے جس سے بات, کیا ہم سیاستدانوں سے بات کریں یا فوج سے بات کریں. یہ بھی بھارت کا ایک طریقہ واردات ہے میں تو سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو دلچسپی ہی نہیں رکھتی اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے. یہ بھی غلط بات ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف جو آرمی چیف تھے وہ 4 پوائنٹ فارمولا کیوں لے کر آتے؟ وہ اس کو اتنے انہوں نے زبردست, میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا بٹ ان اینی کیس آرمی چیف ایک فارمولا لے کر آ رہے ہیں جس پہ 2004 سے آنورڈز بہت سال تک 8-9 سال تک ہم بیک چینل پہ ڈسکشن کرتے رہے. ایک فارمولا ہم نے بنایا کہ کس طرح کشمیر کے تنازع کو ہم حل کریں, اور اس پہ اگر آپ جو ہمارے سابق وزیر خارجہ ہیں خورشید قصوری صاحب نے کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہم بہت قریب تھے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے. تو بھارت کے جو یہ آرگومنٹس ہیں, آج کے شو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بھارت کے آرگومنٹس کو تھوڑا ایک ایک کر کے جو 3-4 باتیں وہ کرتے ہیں ان کا جواب آپ کو بتاؤں. اور یہ اب معاملہ چونکہ 5 اگست 2019 کے بعد اس میں ہرگز یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئیں, ہم سے بھی بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں, ہم بھی کنسسٹنٹ نہیں رہے بہت سی جگہوں پہ, ہم نے بھی صحیح سفارتکاری اس طرح ایکٹیولی نہیں کی اور دنیا بھر تاکہ دنیا کو بتا سکیں. ہم نے بھی ایک لحاظ سے انڈرمائن کیا. شرم الشیخ کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں یا اوفا کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, ہم نے بھی اس طرح نیگوشیٹ صحیح نہیں کر پائے. پھر بیک چینل پہ بھی بدقسمتی کے ساتھ ہم اس طریقے سے فوکس نہیں رہے. اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ٹیررزم اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر, یہ ایک پیشگی شرائط بھارت نے لگا دی ہے کہ, اور یہ معاملہ یہی ہے کہ جو ٹائم ڈیلے کرتے رہیں, ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہیں تاکہ جو اپنا غاصبانہ قبضہ ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس کو مضبوط کنسالیڈیٹ کریں. ایک نیا آپ کہہ لیجئے کہ ایک جو اس وقت ایک گو کہ کشمیری میں میرا تو یقین ہے کہ کشمیریوں بے شک آپ مقبوضہ کشمیر میں بقول بھارت کے بے شمار آپ ڈیولپمنٹ وہاں کر لیں, لیکن جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ہیں وہ آپ کشمیریوں کے نہیں خرید سکتے. شاہ گیلانی صاحب کا یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ہے, اور کشمیری چاہتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت ملے. ایک اور معاملہ بھی آج کل شروع ہو چکا ہے کہ جی ایک آزاد تھرڈ آپشن کی بات بھی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھرڈ آپشن کوئی آپشن نہیں ہے, نہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے. آرٹیکل 257 اگر آپ پڑھ لیجئے تو بالکل واضح کرتا ہے کہ اگر کشمیری پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیں گے تو پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کشمیر کے ساتھ مل کر کہ آیا وہ ہمارا پروونس کے طور پہ کام ہوگا جس طرح باقی ہمارے پروونسز ہیں, یا پھر اس کا اسپیشل اسٹیٹس ہوگا, لیکن وہ حصہ پاکستان ہی کا رہے گا. اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیے تو گلگت بلتستان میں بھی لوگ بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا 5واں جو ہے اس کو پروونس تسلیم کیا جائے, لیکن پاکستان کے ایک اصولی موقف ہے, ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیں گے جس سے ہمارا اصولی موقف کمزور ہو, مزید کمزور ہو. ہم نے ماضی میں تو بہت کچھ کیا لیکن اب ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا اصولی موقف کمزور ہو. اگر بھارت نے بہت سے ایسے اقدامات لیے جس سے کہ مزید سچویشن خراب ہو تو پھر دیکھا جائے گا, لیکن فی الحال انڈر دا آبٹیننگ سرکمسٹانسز میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی بھی ضرورت ہے. ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کی جو ہماری سفارتکاری ہے کشمیر پہ اس کو ہم زیادہ روبسٹ بنائیں, اس کو انرجیٹک بنائیں,
اور کنسسٹنٹ طریقے سے ہم آگے چلیں. اگر ہم خود ڈاما ڈول رہیں گے کشمیر پہ ہماری اپنی پوزیشنز بھی دیکھیے ممکن ہے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو اس بات کا احساس ہو گیا ہو کہ شاید اس کا سلوشن اب یہی ہے, لیکن میرا صرف پرابلم اس معاملے سے یہ تھا کہ پبلکلی آپ یہ چیزیں اناؤنس نہیں کرتے. اگر آپ اپنی پوزیشن میں کوئی تبدیلی لانا بھی چاہتے تھے تو آپ کو پبلک میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم جی پاکستان از ریڈی ٹو گو بیونڈ اٹس اسٹیٹڈ پوزیشن, کہ ہم اپنے جو اصولی موقف ہے اسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. جب آپ پبلکلی کوئی چیز کمٹ کر لیتے ہیں تو پھر سفارتکاری میں مذاکرات کی میز پہ آپ یوں سمجھیے کہ 50% تو آپ نے پہلے سے ہی دے دیا, تو باقی پیچھے رہ کیا گیا مذاکرات کے لیے, پھر گیو اینڈ ٹیک کس طرح ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے ہوئی, اور میں امید کرتا ہوں جینوئنلی اسپیکنگ, میں چونکہ مجھے معلوم ہے کہ کشمیری کتنا سفر کر رہے ہیں, اس وقت 8 سے 9 لاکھ کے قریب انڈین سیکیورٹی فورسز وہاں موجود ہیں, بلیک جو کالے قوانین ہیں, چاہے وہ UAPA ہو, ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہو, ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو, پبلک سیفٹی ایکٹ ہو, آپ نام لے لیجیے, بالکل امپیونٹی دے دیتے ہیں سیکیورٹی فورسز کو کہ آپ جو بھی سلوک کریں کشمیریوں کے ساتھ سب جائز ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے انڈین سیکیورٹی فورسز کی. تو جس طریقے سے کشمیری زندگی گزار رہے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اور لاکھوں کے قریب لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں, بڑا بے بسی کا عالم ہے. گو کہ انڈیا کا پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں اس پروپیگنڈا سے مروب نہیں ہونا, ہمیں اس کا کاؤنٹر دینا ہے. اور کشمیری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور قانونی اعتبار سے, سفارتی اعتبار سے ہمارا مقدمہ اور کشمیریوں کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے, ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ نہ جانے کیوں اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں, اور اگر کشمیری مجاہدین ایک اسٹرگل کر رہے ہیں, جس طرح فلسطینی اسرائیل کے خلاف آرمڈ اسٹرگل کر رہے ہیں, تو کشمیریوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اپنی آرمڈ اسٹرگل کریں. یہ بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے, اور اس میں بے شمار UN ریزولوشنز ہی موجود ہیں, بلکہ UN چارٹر میں, UN یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ آپ فورن آکوپیشن کے خلاف آرمڈ اسٹرگل بھی کر سکتے ہیں. اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں, عالمی برادری پہ یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ ان تحریکوں کی مدد بھی کرے, ان کو آرمز بھی سپلائی کرے. لیکن ہم نہ جانے کیوں اس معاملے میں اپولوجیٹک ہیں. تو ہمیں اپنا جو ہے مقدمہ سمجھنا چاہیے, تاریخ کو پڑھنا چاہیے. میں سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا, ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ کشمیر سے متعلق ہیں پہلے تو 2-3 ڈاکومنٹس کم از کم پڑھ لیں. ایک تو بھارت نے جو پہلا خط لکھا تھا UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن, سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو 1 جنوری 1948 کا, وہ ضرور خط پڑھیں کیونکہ وہ بھارت کی پوزیشن کو سم اپ کرتا ہے. اور پھر پاکستان کا جو جواب ہے 15 جنوری 1948, اس کو بھی ضرور پڑھیں, وہ پاکستان کی پوزیشن کو بڑے زبردست طریقے سے آرٹیکولیٹ کرتا ہے, وہ پڑھیں. اور بے شمار کتابیں, لیسٹر لیم کی کتاب ہے بڑی زبردست کشمیر پہ, دا کشمیر ڈسپیوٹ, اس کو پڑھیں. اور اگر وقت ملے تو میری کتاب بھی پڑھ لیں, ہاسٹیلیٹی, اس میں بھی آپ کو بہت بے شمار مواد مل جائے گا. تو آج ناظرین اتنا ہی ڈیسائفر کے لیے. ڈیسائفر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.